أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 139 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کے لفظی معنوں کو دیکھیے۔ کان الناس، لوگ تھے، امتم واحدہ، ایک ہی جماعت، فبعث اللہ، پس اللہ نے بھیجا، النبیین، نبیوں کو، مبشرین، جو خوشخبری سناتے تھے، ومنذرین، اور ڈراتے تھے، وانزل، اور اتارا، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، بالحق، حق پر مشتمل کتاب، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلف فی، ان باتوں کا جن میں ان کا اختلاف تھا، ومختلف فیہ، اور یہ اختلاف کسی اور نے نہیں کیا، الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جن کو دی گئی وہ کتاب، الا الذین اوتوہ، جن کو دی گئی تھی وہ کتاب، من بعد ما، اس کے بعد کہ جاءتہم البینات، ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، بغیم بینہم، صرف باہمی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ، پھر اللہ نے راہ راست تک پہنچایا، الذین، ان لوگوں کو جن کو جو آمنوا، ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ، من الحق باذنی، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس امر حق کی اپنے حکم سے، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے تھے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، کسی اور نے نہیں بلکہ جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، باہم ضد کی وجہ سے اس کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے اپنے حکم سے راہ راست تک ان کو پہنچا دیا جس چیز میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طویل آیت میں 4 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پھر ان کی نسلیں آئیں تو سب سے پہلے انسانیت کی جب ابتدا ہوئی تو سارے انسان امت واحدہ تھے، ایک ہی امت تھے۔ اس طرح فرقے نہیں تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، فلاں دلت، یہ وہ کچھ نہیں تھے، سب انسان ایک ہی تھے، ایک ہی جماعت۔ در منصور میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان جو لوگ گزرے وہ سب ہدایت پر اور حق شریعت پر تھے، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے جب اختلاف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔
امام قرطبی بھی نے نقل کیا ہے کہ امت واحدہ سے وہ مسلمان مراد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. اس وقت دنیا میں صرف یہی لوگ ایمان والے تھے، دوسرا کوئی نہ مذہب تھا اور نہ اس مذہب کے ماننے والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اہل ایمان کے مقابلے میں مشرکوں اور کافروں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں. بہرحال تمام انسان پہلے ایک ہی مذہب، ایک ہی ملت تھے، ایک ہی عقیدے پر تھے، پھر لوگوں میں بہت سے فرقے ہو گئے. یہ بات پہلی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی وہ یہ کہ ان باطل دینوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باطل دینوں کی اصلاح کے لیے اور کفر و شرک کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین، نبیوں کو بھیجا. اور ان نبیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مبشرین و منذرین، خوشخبری بھی دیتے تھے نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے تھے، اللہ کی رضا کی خوشخبری، رحمت کی خوشخبری وغیرہ وغیرہ. وہ منذرین اور ڈراتے تھے ان لوگوں کو جو باطل پر تھے. تو جیسے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. نبیوں کی خصوصیت تھی کہ انبیاء اپنی قوموں کے درمیان جو ہوتے تھے تو نیک لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان خوشخبری دیتے تھے، اور جو برا کام کرتے تھے، ناحق پر تھے، باطل پر تھے، ان کو ڈرایا کرتے تھے. تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی وہ یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو اختلاف پیدا ہوا، اختلاف جو شروع ہوا، اختلاف کس نے کیا؟ انہی لوگوں نے کیا جن کو آسمانی کتاب دی گئی تھی. چلو وہ شخص اختلاف کرتا نچلے درجے کا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، آسمانی رشتہ ہی جس سے نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، یہود، نصارہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو اختلاف کیا تھا محض اس لیے کیا تھا کہ آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں اور یہ خاندان سے نہیں ہیں، فلاں حق کو نہیں دیکھا، انہوں نے حق بات کو نہیں دیکھا. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں راہ راست تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو کوئی ہدایت کے لیے اپنا ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. ہدایت کی کا جذبہ آدمی کے اندر چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، وسائل پیدا کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مشکلات تو ضرور آئیں گے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل مقام، منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، رہبری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ